السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے کہ سیزیرین سیکشن کے بعد آخر خاتون کا وزن کیوں بڑھ جاتا ہے۔ یہ کمپلین اکثر پیشنٹس کرتی ہیں بچے کی پیدائش کے بعد، ڈیلیوری کے بعد، خاص طور پہ جب ان کا سی سیکشن ہو گیا ہو کہ ان کا ویٹ انکریز ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ اس کو کم ہونا چاہیے، نیچرلی ڈیلیوری ہو گئی ہے بیبی کی۔ تو اس بات کے دو پہلو ہیں، دو آسپیکٹس ہیں جس پر ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حمل کے دوران ہی ان کا ویٹ بہت ایکسیسو اماؤنٹ میں انکریز ہو گیا، جو کہ ڈیلیوری کے بعد فوری طور پہ کم نہیں ہوا، اور اس کے لیے ان کو کچھ کافی اسٹرگل کرنی پڑے گی وزن کو کم کرنے کے لیے۔ اور دوسرا یہ کہ ڈیلیوری کے بعد وہ اگر فیڈ نہیں کروا رہی ہیں یا ڈائٹ ماڈیفیکیشن یا ایکسرسائز یا جو اس کو برن نہیں کر پا رہی ہیں، جو بھی وہ کیلوریز یا فوڈ لے رہی ہیں، تو پھر اس سے وزن آہستہ آہستہ انکریز ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کانسیپٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وزن حمل کے دوران ایک جتنا مناسب مقدار میں وزن ہے بڑھنا چاہیے، وہ کم سے کم 8-9 کلو اور زیادہ سے زیادہ 12 سے 15 کلو گرام۔ لیکن کچھ خواتین کا جن کو ہائی بلڈ پریشر یا جن کو بہت زیادہ ورم جسم پہ چڑھ جاتی ہے، ان کا اپ ٹو 20 کلو گرام بھی پریگننسی میں کے 9 منتھس میں ویٹ گین ہو سکتا ہے، جبکہ ایوریج برتھ ویٹ جو بیبی کا ہے وہ 3 کلو گرام ہے، ایوریج برتھ ویٹ۔ بچے کی پیدائش کے بعد میکسیمم جو ویٹ آپ امیڈیٹلی لوز کر سکتے ہیں وہ 4 kg یا 4.5 kg، بس اتنا ہے۔ باقی جتنا باڈی نے ویٹ گین کیا ہے ورم کی شکل میں یا چربی کے سٹورز، فیٹ سٹورز کی شکل میں، وہ آہستہ آہستہ برن ہوگا یا گھلے گا، اور اس کے لیے ایک پوری پلاننگ کرنی پڑتی ہے، کچھ فوڈ ایڈجسٹمنٹس اور کچھ ڈائٹ ماڈیفیکیشن کرنی پڑتی ہے۔ حمل میں بھی اور خاص طور پہ دودھ پلانے والی ماؤں کی کیلوری ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ مس کیلکولیشن کی وجہ سے کچھ مدرز ٹو مچ اوور ایٹنگ کرتی ہیں، اور جس کے لیے ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک کے لیے نہیں، ایک پرسن کے لیے فوڈ لینا ہے، آپ نے not for two، eat for one and not for two۔ ایک تو یہ امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، اور دوسرا یہ کہ فوکس آن دا کوالٹی آف فوڈ اینڈ ڈو ناٹ انکریز دا کوانٹٹی آف فوڈ، یعنی کہ نیوٹریشس ڈائٹ تو کھائیں لیکن پورشن کو اسٹل کنٹرول کریں، اور اوور ایٹنگ اور ایکسیسو، اور خاص طور پہ وہ فوڈ جو کہ بہت ڈینسلی پیکڈ ہیں، ان نیسیسری ہائی کیلوریز، فار ایگزامپل میٹھا بہت زیادہ، اور چینی سے بنی ہوئی چیزیں بہت زیادہ، چاکلیٹس، آئس کریمز، شیکس، اور اسی طرح سے میٹھے ڈرنکس، فاسٹ فوڈز جو کہ بہت ڈینسلی پیکڈ ہیں کیلوریز کے ساتھ، بہت ہائی گلائسیمک انڈیکس کے ساتھ ہیں، جو فوڈز جن میں کہ کاربوہائیڈریٹ، فاسٹ کاربوہائیڈریٹ تو بہت زیادہ ہیں، جو کہ اگر برن نہیں ہوئے تو وہ آپ کی باڈی میں فیٹ سٹورز بن کے ایکومولیٹ ہو جائیں گے۔ سیزیرین سیکشن کے بعد خاص طور پہ ایک اور بات یہ ہے کہ آپ امیڈیٹلی اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتے آفٹر ڈیلیوری۔ ظاہر ہے آپریشن کی جگہ پہ پین ہو رہی ہوتی ہے، اٹھنے پھرنے میں، چلنے پھرنے میں درد اور دقت کا سامنا ہوتا ہے، بہت فاسٹ ایک دم سے ایکٹیویٹی لیول نہیں ریسٹور ہو جاتا۔ تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ جیسے ہی ڈاکٹر کے مشورے سے آپ ایکٹیویٹی اپنی انکریز کریں، واک اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ باقی اور کوئی ایروبک، اسٹریچنگ، یوگا یا اس سے آنورڈز اگر کوئی فردر ایکسرسائزز کرنی ہے تو وہ 2 سے 3 مہینے کے بعد تو زیادہ اسٹرینوس یا انٹینس ایکسرسائز کرنے کے قابل ہو سکتی ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ جو 15 سے 20 منٹ کی واک ہے اس کو جتنا جلد از جلد ریکوری ہو جائے اس کے بعد اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں۔ اس کے علاوہ کچھ خواتین خاص طور پہ یہ کہتی ہیں کہ باقی اور جسم کا تناسب میں فگر میں اتنا ڈسٹرب نہیں ہوا جتنا کہ
پیٹ زیادہ نکل آیا ہے، تو اس کے لیے بھی مختلف گائیڈ لائنز ہیں، لیکن ایک جو موسٹ کامن سمپل گائیڈ لائن ہے وہ ہے کہ بریدنگ ایکسرسائز. سیزیرین کے بعد فزیو تھراپسٹ بھی آپ کو اچھی گائیڈنس دے سکتی ہیں کہ کس طرح ایکسرسائز کرنی ہے اور اسٹریچنگ کرنی ہے، ڈفرینٹ مسل گروپس کی اسٹریچنگ کرنی ہے جس سے کہ جسم میں درد بھی نہ ہو یا کم درد ہو، جس طرح ہاتھوں پیروں میں اور سارے جسم میں، مگر اس کے ساتھ ساتھ بریدنگ ایکسرسائز جس میں کہ ایبڈومینل مسلز کی ٹون کو ٹائٹ رکھنا اور ایبڈومینل مسلز کو بریدنگ ایکسرسائز کے ذریعے زیادہ کانٹریکٹ کر کے رکھنا اور پیٹ کو اندر جہاں تک ممکن ہو سکے، جہاں تک آپ کی پین جو زخم میں درد ہے وہ آپ کو الاؤ کرے، اس حد تک بریدنگ ایکسرسائزز کے ذریعے پیٹ کو اندر کھینچ کے رکھنا، اس اور آہستہ 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 سانس باہر نکالنا اور مسلز کی ٹون گریجولی واپس آئے. یہ اس کے علاوہ آپ کو اور بھی بہت ساری معلومات یوٹیوب میں ڈفرینٹ ایکسرسائزز سے مل سکتی ہیں، لیکن اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بے شک کیلوری ریکوائرمنٹ تو زیادہ ہے ڈیورنگ پریگننسی بھی، ڈیورنگ ڈیلیوری بھی، ایک ایوریج نان پریگننٹ فیمیل کے مطابق، لیکن وہ اگر 200-400 کیلوریز کو انکریز زیادہ فروٹس کی شکل میں، پروٹین کی شکل میں، وائٹ میٹ کی شکل میں ان کیلوریز کو انکریز کریں، نہ کہ ان کیلوریز کو انکریز کرنے کے لیے بہت زیادہ میٹھے ڈرنکس اور فیٹی فوڈ اور فرائیڈ فوڈ، اور اگر ایسے آئٹمز آپ زیادہ ایڈ کریں گے تو پھر جو وزن بڑھے گا تو پھر اس کو کم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو جہاں تک ہو سکے اپنے ویٹ کو آہستہ آہستہ گریجولی اپنے پری پریگننسی ویٹ پر واپس لانے کی اور مینٹین رکھنے کی کوشش کریں، کہ حالانکہ ہے تو یہ ایک مشکل عمل، لیکن جو بہت ویل موٹیویٹڈ اور ویل انفارمڈ مدرز ہیں وہ اس بات کو سمجھ جاتی ہیں اور پھر آہستہ 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 ویٹ کم ہوتا ہے. خاص طور پہ جو چھلے کی مدت ہے پہلے 6 ہفتے، اس میں جسم سے ایکسٹرا ورم کم ہوتی ہے، جسم کے کافی سارے اسٹرکچرز جو یوٹرس سائز میں انکریز ہے اس نے بھی واپس اپنے سائز پہ واپس جانا ہے، اور جسم میں جو باقی آرگنز تھوڑے سے پریگننسی کے اثر میں انکریز ہوتے ہیں سائز میں، وہ بھی واپس شرنک ہو کر اپنے نارمل سائز پہ اور اسٹرکچر پہ واپس چلے جاتے ہیں. تو چھلے کی مدت بھی درکار ہوتی ہے، خاص طور پہ ہاتھوں پیروں میں سے سوجن کم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ باقی خوراک کے بارے میں میں نے آپ کو کچھ گائیڈ کیا ہے، اور ابھی بھی اس میں بہت زیادہ ڈیٹیلز ابھی اور ایڈ ہو سکتی ہیں. ایک ڈائٹیشین کی مدد سے آپ ایک اچھا ڈائٹ چارٹ اپنی ہائٹ اور ویٹ کے مطابق آپ کنسٹرکٹ کروا سکتی ہیں اور پھر اس کو فالو کر سکتی ہیں. اور سملرلی پریگننسی میں بھی اور ڈیلیوری کے بعد بھی اور اگلی پریگننسی پلان کرنے کے لیے بھی. امید ہے کہ آپ کو میری اس ڈسکشن سے فائدہ ہوا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ڈاکٹر فوزیہ عنبر قریشی ہوں. میں شالامار ہاسپٹل میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں گائنی اینڈ آبسٹریٹرکس میں، اور ساتھ ساتھ پرائیویٹ پریکٹس میں کلینک شام کا پنجاب میڈیکل سینٹر جیل روڈ لاہور پہ بھی کرتی ہوں. آپ کا شکریہ.